ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت قدیم اور دلچسپ سوال پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کرہ ارض پر کون سی مخلوق موجود تھی؟ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان پہلے بسنے والوں کا کیا بنا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا علیہ السلام سے قبل دنیا کی حالت کیا تھی اور یہ زمین کن مراحل سے گزر کر وجود میں آئی۔ اسی سلسلے میں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے یا نہیں۔ پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے کس مقام پر اتارا گیا، ان کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور مٹی کہاں سے لائی گئی، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، جنت سے رخصتی کے وقت ان کے پاس کیا چیزیں تھیں اور آخرکار ان کی وفات کب کس انداز میں ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دینی مدثر اور مختلف مکافرین اور سائنسدانوں نے اس حوالے سے الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں۔ کئی آراء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ابلیس کو یہاں اتارا گیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بسایا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ تعظیماً سجدہ کرے، مگر ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اسی نافرمانی کے سبب اسے جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر ڈال دیا گیا، جہاں وہ طویل عرصے تک غم و حسرت میں مبتلا رہا۔ بعد ازاں اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ ناظرین، یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ بعض روایات کے مطابق معمولی جھگڑوں اور فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے ان کی بڑی تعداد کو ختم کر دیا، جبکہ باقی جنات دور دراز جزیروں اور سمندروں کی طرف چلے گئے۔ دوسری طرف ماہرین ارضیات اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی آمد سے پہلے زمین پر ڈائناسور جیسے عظیم الجثہ جاندار موجود تھے، جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئے۔ کچھ ماہرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل انسان نما مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود رہ چکی ہیں، جن کی باقیات اور ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں۔ اس بنا پر بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایسی مخلوق موجود تھی جو بعد میں ختم ہو گئی یا ختم کر دی گئی۔ کچھ آراء کے مطابق ایک زمانے میں یہ سیاہ غیر عارضی مخلوقات کی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہا۔ معزز سامعین، قرآن مجید میں سورۃ ہود کی ایک آیات میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کچھ ادواء میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر قائم تھا۔ اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی سطح پر صرف پانی موجود تھا اور وہاہ کسی جاندار مخلوق کا واضح ذکر نہیں ملتا۔ اس حوالے سے لوگوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا، نہ اس کے اوپر کچھ تھا اور نہ نیچے۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش قائم فرمایا۔ گویا یوں کائنات کی ابتدا کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ مزید یہ کہ احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے آنے والے وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں علم عطا فرمائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے ہر آنے والی بات محفوظ کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھنا شروع کرو، چنانچہ قلم نے فوراً قیامت تک پیش آنے والی ہر چیز تحریر کر دی۔ یہ سب اللہ کے ازلی علم کا اظہار تھا جو اس کے حکم سے لوح محفوظ پر ثبت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن
العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی تھیں اور اس وقت بھی عرش پانی پر تھا۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی وجود میں آیا، پھر اس پر عرش قائم ہوا، اس کے بعد قلم اور لوح محفوظ کا مرحلہ آیا اور پھر رفتہ رفتہ کائنات کی باقی تخلیق مکمل ہوتی چلی گئی۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کی مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل کو تکلیف، بیماریوں اور آزمائشوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو وجود بخشا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کے مراحل میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، مگر نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ عقل رکھنے والی مخلوقات میں فرشتے پہلے، جنات دوسرے اور انسان تیسرے درجے پر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کو پہلے دہتی آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل جنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اسی زمین پر آباد تھے، مگر وقت کے ساتھ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے اور ناحق خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا گیا۔ جن اور فرشتوں کے درمیان شدید معرکہ ہوا، جس میں جنات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے سمندری جزیروں، جنگلات اور پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے اور زمین کے بعد حصوں سے مٹا دیے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج ان کی اکثریت انہی ویران مقامات میں رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ کوئی والدہ تھی اور نہ ہی کوئی والد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی جمع کریں۔ چنانچہ وہ آسمان سے اترے۔ جب زمین سے مٹی لی تو پوری زمین کی سطح سے مختلف اقسام کی مٹی ان کی مٹھی میں سما آئی۔ اس مٹی میں گوناگوں رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں زرد، کچھ نرم تھی اور کچھ سخت، کہیں میٹھی اور کہیں کڑوی، کہیں نمکین اور کہیں بے ذائقہ۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ ملایا گیا۔ ایک مدت تک گوندنے کے بعد وہ چپکدار بن گئی۔ پھر مزید وقت گزرنے پر وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ بعد ازاں جب وہ خشک ہوئی تو بدنے والی اور کھگنے والی مٹی بن گئی۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کیا گیا۔